امداد نہیں، برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہیے۔ وزیر اعظم ٹرمپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افغان امن عمل کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مدد کرنے پر امریکہ پاکستان کو بدلے میں کیا دے گا؟ اوپن آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم مظہر عباس صاحب کی طرف جائیں گے۔ مظہر صاحب، وزیر اعظم صاحب کا یہ پوائنٹ جو وہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ امریکہ کی غلامی نہیں ہوگی جب میں آؤں گا، تو یہ تو انہوں نے کلیئر کیا ہے، لیکن یہ جو دورے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بدلے میں بھی کچھ دیا جائے گا یا یہ مطالبات پاکستان کے لیے ہوں گے اب آگے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ برابری کی بنیاد پہ، تو یہ آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں، ہم برابری کی بنیاد پہ، اصل چیز یہ کہ آپ ایک رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور رسپیکٹ آدمی اسی وقت ڈیمانڈ کرتا ہے جب میں کسی سے کچھ امداد نہیں مانگوں، بلکہ میں آپ کے پرابلمز کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں، آپ میرے پرابلمز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں وہ پچھلے 70-71 سال سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ ہمارا تجربہ امریکہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا ہے۔ امریکہ کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے ہمارے بارے میں، اور وہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد بہت زیادہ رہا، لیکن ہماری جو گریونسز ہیں امریکہ کے بارے میں وہ کئی زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی یہی ہے کہ افغان وار کے بعد امریکہ ہمیں ڈمپ کر گیا، یہاں پاکستان کی صورتحال کو ہمیں سنبھالنا پڑا، اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی رہی۔ تو اصل چیز یہ کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکریفائسز کو سمجھے، پاکستان کی کنٹریبیوشن کو سمجھے۔ ہم صرف اتنا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں امریکہ سے کم پاکستان کے جو پرابلمز ہیں اس کو امریکہ صحیح معنوں میں سمجھے، اور یہ جو ڈو مور پہلی مرتبہ ہم نے نہیں سنا امریکہ سے، یہ بذات خود ایک امریکہ کی طرف سے پاکستان کی وہ سیکریفائسز کو ریکگنائز کرنے کے مترادف ہے۔ آگے چل کے پرابلمز آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی پرابلمز، زیادہ ایک واقعہ بھی جو ہے وہ صورتحال خراب کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور ہم امریکہ سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری پرابلمز کو سمجھے، مسائل کو پاکستان کے ساتھ۔ حسن نثار صاحب، بیانات کی حد تک تو ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بھی بہت سیکریفائس کیا امریکہ کی طرف سے۔ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف یہی لے کے جاتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، بیانات کی حد تک ہم امریکہ کی طرف سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیریس لیول کے اوپر وزیر اعظم نے جتنی وضاحت کی ہے، اس کے بعد یہ ایکنالج کیا جائے گا کہ پاکستان کی کیا قربانیاں ہیں، جن کو ڈیٹیل میں بیان بھی کیا ہے مختلف فورمز پر، میڈیا سمیت امریکی اراکین کانگریس کے سامنے بھی وزیر اعظم نے؟ دیکھیے، آپ کا سوال بڑا مزے کا ہے۔ امداد، برابری، دوستانہ تعلقات، وزیر اعظم کا یقین دلانا، اور سوال کا ڈراپ سین ہے کہ امریکہ پاکستان کو بدلے میں کیا دے گا۔ یعنی بڑا عجیب سا ڈراپ سین ہے، یعنی وہ دو چھوٹے بھائی کھیل رہے ہوں تو تو مجھے یہ دے دے میں تجھے یہ دے دوں، یا کہ تو مجھے دانے دے دے میں تجھے پیسے دے دوں۔ عین ممکن ہے امریکہ ہماری کارکردگی پر خوش ہو کر اور یہ سوال دیکھ کر ہمیں ٹرمپ ہی دے دے، اور پھر ہم ہر ایک سے کہتے پھریں میری مٹھی میں بند ٹرمپ ٹرمپ ٹرمپ۔ دیکھیے، بلا شبہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ایڈ نہیں ٹریڈ ہونی چاہیے، بلا شبہ اب ہمیں کسی کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلا شبہ امریکہ سپر پاور ہے، اور ہم ماضی کے جنگلوں میں بھٹکے ہوئے وہ جو نہیں ہوتے بھوکے ننگے لوگ، جو دادا سلطان تھا، پردادا سلطان تھا، ہم ایوب خان صاحب کو یہ استقبال ملا، فلانے کو یہ ملا، وہ کر، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے، اور پھر دوسری بات ہے عزت مانگی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے جتنا بھی ہو سکے برابری کے تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے، رسپیکٹ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو ڈائریکٹ امریکہ کر سکتا ہے، کیا ہمیں یہ FATF جو ہے، یہ جو چیز ہے، اس لٹکتی تلوار سے ہماری جان چھڑوائی جائے؟ خطے میں جو طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے، امریکہ بھارت، اسرائیل امریکہ بھارت، اور یہ جو ایک پورا بن رہا ہے، یہ جو توازن ہے یہ کوئی تھوڑا سا برقرار ہو سکے، ہر قسم کی جو پابندیاں ہم پہ لگی ہوئی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ ختم ہو جائیں، اور دوست ملک کا وہ درجہ دے دے، تجارت، افرادی قوت سمیت کوئی معاشی معاہدے ہو جائیں تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے، انرجی سیکٹر میں بہتری آ جائے۔ امریکہ پہلے بھی بہت زیادہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ بھارت سے تعلقات اور کشمیر پر مدد ہماری اگر امریکہ کر دے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یورپ، برطانیہ، دیگر ممالک کی ہماری معاشی مدد ہو سکتی ہے اگر وہ ہو جائے تو۔
ہاں اور سب سے اہم بات، ہم دہشت گرد نہیں ہیں خدا کے لیے یار، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے 75,000 شہادتیں دی ہیں، خربوں کا نقصان کروایا، آپ کی جنگ لڑی ہے جس کو اپنی جنگ سمجھی ہے، ہمیں دہشت گرد نہ سمجھا جائے، اس دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ سمجھا جائے، یہ امیج بہتر ہو جائے۔ تو اب یہ کرک ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ نے پچھلے الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکی قوم سے کہ 1.5 ٹریلین کا خرچہ ہو گیا، 17 سال ضائع ہو گئے، بہت ساری جانیں ضائع ہو گئی افغانستان میں، بس بہت ہو گیا، اب میں افغانستان سے نکل کے دکھاؤں گا۔ ٹرمپ اب اس کی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، 2020 میں الیکشن ہے اس کے، تو اب وہ ہم پہ مہربان ہے کیونکہ وہ یہ ایک دکھانا چاہتا ہے اوباما کو، ہیلری کو، اپنے مخالفوں کو کہ جو آپ نہیں کر سکے، میں پرامن افغانستان سے نکل چکا ہوں، فاتح کی حیثیت سے نکل چکا ہوں، اور یہ دیکھو میں واپس آ چکا ہوں۔ تو اس لیے اس کو ہم سے مفاد ہے، اور ان سارے رشتے مفادات پہ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے مفادات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نے بھی کیا کہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے، بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ عمران خان اور ہماری فوجی اور ہماری سیاسی اور عسکری قوت نے بڑا ہوم ورک کیا ہے، اب اس پہ عمارت کھڑی کرنی چاہیے اچھے تعلقات کی۔ آئیڈیل سچویشن ہے، آپ کے خیال میں اس سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بے نظیر کی طرف جائیں گے۔ بے نظیر، FATF کی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، یقیناً ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مددگار ثابت ہوگا یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا اس حوالے سے بھی، اور کیا حاصل کیا ہے پاکستان نے اس دورہ امریکہ میں؟ اب سر میرے خیال سے ابھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ ابھی فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ تعلقات کو کسی نہ کسی طرح بہتر کریں۔ فوکس یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اور وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، نہ ابھی ہم نے ڈیلیور کیا ہے، نہ وہ ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے۔ تجارت میں جو بھی ہم نے ڈیمانڈز کی ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر اس دورے میں وزیر اعظم کو کچھ نہیں ملا تو ان کا دورہ کامیاب نہیں تھا، بلکہ میری نظر میں یہ ان کا ایک بہت کامیاب دورہ تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر یہ پہلی دفعہ نظر آیا ہے کہ جہاں تک خارجہ پالیسی کی بات ہے، حکومت اور یہ جو عسکری ادارے ہیں ہمارے ایک پیج پہ ہیں۔ خارجہ پالیسی میں ابھی تک میں عمران خان صاحب کو فل مارکس دوں گی، اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں قطر کے امیر آئے پاکستان اور سعودی عربیہ ناراض نہیں ہوا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایران کے ساتھ آپ نے تعلقات خراب نہیں ہوئے، کافی بگڑ سکتے تھے پچھلے سال جو ہو رہا تھا۔ انڈیا کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا رد عمل کیا تھا اور انڈیا کا کیا تھا، تو اس پہ میں عمران خان صاحب کو فل مارکس دوں گی۔ لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کو کہ یہ عمران خان صاحب کی خود خوش قسمتی ہے، لکی ہے وہ کہ ٹرمپ کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے۔ ہر امریکہ کے صدر کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے ہوتی ہے۔ اوباما کو اسامہ بن لادن کی ریڈ ایک فورن پالیسی ون تھی ان کے لیے، بش کے لیے عراق کی وار تھی، وہ کافی دیر تک اس کو وکٹری کہتے رہے۔ اسی طرح ٹرمپ کو یہ ایک فورن پالیسی ون چاہیے ہے، کیونکہ اگلے سال امریکہ میں الیکشنز ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں کہ میں افغانستان سے میں نے اپنی فوج نکال دی اور میں وہ جنگ جیت گیا۔ تو یہ بھی عمران خان کے فائدے میں جاتا ہے، وزیر اعظم کے فائدے میں جاتا ہے۔ اور جو میچورٹی اور جو کانفیڈنس عمران خان صاحب نے ابھی امریکہ کے دورے میں دکھائی ہے، میں تو یہ چاہوں گی کہ وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں بھی یہی دکھائیں۔ دیکھیں اگر آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں تو آپ حزب خلاف کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہی میچورٹی کا مظاہرہ وہ پاکستان میں بھی کریں۔ لیکن اوورآل آپ سمجھتی ہیں کہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے عمران خان کا۔ حسن نثار صاحب، یہ ٹائمنگ کا بھی کچھ حد تک فائدہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے وزیر اعظم کے دوسری طرف، اور دوسری بات یہ کہ الیکشنز آنے والے ہیں امریکہ کے، تو کچھ چیزوں کے اندر جو ان کا موقف رہا وہ اس حوالے سے بھی رہا۔ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ٹائمنگ کا بھی فائدہ ہوا اس دورے کی؟ ان معاملات میں نہیں، پوری زندگی میں سوائے ٹائمنگ کے اور ہوتا ہی کچھ نہیں۔ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں کہوں گا ٹائمنگ۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، سانس لینے سے لے کے قدم اٹھانے تک، تو ان معاملات میں تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹائمنگ کے علاوہ، یہ نوبت ہی نہ آتی اگر ٹائمنگ یہ نہ ہوتی۔ بہرحال سوال آپ کا وہی ہے جو بھٹی صاحب رونا لمبا رو چکے، میرے سے چونکہ لمبی بات ہوتی نہیں ہے، کہ ماشاءاللہ من حیث القوم کیا گداگرانہ رویہ پایا ہے ہم نے، کیا دے گا؟ سوال کی تان توڑی ہے آپ نے، کیا دے گا؟
اچھا 70 سال کے بعد بھی اگر رویہ یہی ہے ماشاءاللہ، مبارکباد ہی پیش کر سکتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کیا دے گا، لیکن جب کچھ دے گا تو ہم سب گداگر مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اچھا اب کیا دینا چاہیے اس کو یا کیا مانگنا چاہیے آپ کو؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں نارملائزیشن کے اندر اگر امریکہ سنجیدگی سے کوئی رول پلے کرنا چاہے، جو کہ وہ کر سکتا ہے، تو اس سے بڑا دان، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال ممکن ہوگا. اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو، اس کے بعد آپ کے بے شمار دیگر مسائل ختم ہو جائیں گے جن کا بظاہر ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتا. جی میں نے بات کرنی. ٹھیک ہو گیا. حفیظ اللہ نیائی صاحب، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حاصل کیا ہوگا، تو یہ ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں. جتنے کوئی رہنما یا وزیر اعظم جب بھی کسی وزٹ پہ جاتے تھے کہ اس وزٹ سے کیا حاصل ہوا پاکستان کو، نواز شریف صاحب کی باری بھی ہوتا تھا یہ. تو اس سے مراد یہ ہماری ہرگز نہیں ہے کہ پیسہ دے گا امریکہ یا نہیں دے گا، لیکن پاکستان کے امیج کی بہتری کے حوالے سے ایک سخت موقف بھی امریکہ کا اوور آل رہا ہے. ڈو مور کا مطالبہ اور الزامات کا سلسلہ جو پاکستان پر لگایا جاتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں اس سب میں کمی آئے گی اس دورے کی وجہ سے، جس کو بہت کامیاب قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے؟ اب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے میرے نزدیک پاکستان کے بہت سارے حق مارے ہوئے ہیں، اور جو آپ کا پروگرام جو ہے اسی تفصیل میں جائے بغیر ایک پوری میں بالکل ایک لمبی جو ہے لسٹ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو وہ ہمارے حقوق ہیں وہی ہمیں واپس مل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک جھوٹ کا پلند ہے کہ ہمارے جو ہے ارباب اقتدار انہوں نے کولیشن سپورٹس فنڈ کے بارے میں امریکہ کو سو نہیں کرایا ہوگا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا، بے نظیر نے کیا کہ FATF کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ریلیف چاہیے. ہمارا امریکہ کو چاہیے تھا بتاتا، کئی ملکوں نے ہمیں اس کا وعدہ دلایا تھا کہ FATF کے اندر جب یہ ہمیں گرے لسٹ سے بلیک میں ڈالنے لگے تھے، جو ملتوی ہو گیا، اب آگے پھر ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، اس سے نکالا جاتا یا نہیں. ہم نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں برابری. کیا برابری؟ یہ تو لفظ آپ نے لفظ کی اتنی تصدیق کی ہے. اور برادری کے اندر بھی برابری آج کل نہیں ہوتی. امریکہ اور پاکستان کی برابری دیکھیں، پہلی تو بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی عمران جائے، مشرف جائے، نواز شریف جائے، ضیاء الحق جائے، آپ کے اس ملک کے ساتھ جو اوور آل جو ہماری کنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اسی کے اندر ہی وہ دورہ لیا جائے گا. یہ سعودی عربیہ کی مثال لے لیں. اس کے اندر اب بھی جب پہلا دورہ کیا عمران خان نے، ہم اس وقت بھی آلموسٹ جس کو کہنا چاہیے کہ بینکرپسی کے اوپر تھے، دہانے پہ تھے، اور وہاں گئے تو منہ لٹکائے واپس آئے. کجا یہ کہ وہاں پہ کوئی ہمیں اچھے دیگر پروٹوکول ملتا، اور وہ پتہ چلا یہاں پہ چی بچی اور کئی جن لوگوں سے جو وہ ڈیلیگیشن گھسا تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیڈ ماؤتھ بھی کر رہے تھے. پھر چند مہینے بعد کیا پلٹا کھایا وہ برابری اور برادری نے کہ وہ پرنس سلمان نے عمران خان کی گاڑی بھی چلائی اور ہمیں نواز دیا. عمران خان تو تب بھی آیا تھا، دوبارہ بھی آیا ہے. انہوں نے تب بھی ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا، شوق خانہ بھی بنائی ہوئی تھی، سمارٹ وہ تب بھی تھے. 3 مہینے میں کیا پڑا؟ ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں آئی ہوئیں گی جس کے اندر سارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ امریکہ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سی پیک اسکریچ کر دیا ہے. میک نو مسٹیک. ہم نے انڈیا کو اور بھارت کو افغانستان تک راہداری دے دی ہے، کمٹ کر دی ہے، جو ہم اناؤنس کریں گے پتہ نہیں کب ہمارا دل کا دھڑکن بند کرے گا. نمبر 3، ہم نے حافظ سعید کو پکڑ کے ان سے اپریشیشن پہلے لے لی ہے. اس کے علاوہ جتنے کوئی اور بھی 2-3 چیزیں تھیں جو ہم کر کے گئے ہیں. ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں عافیہ صدیقی بھی چاہیے تھی. ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ عافیہ صدیقی کا وہاں کیا قصور ہے، ہمیں نہیں ملی. یہی نواز شریف جب سعودی عربیہ گئے تو کنگ سلطان نے ان کو ریسیو کیا. یہی نواز شریف
جب میل न्याय गए साहब, लेकिन ये तो जो वहां पे मामला है इतनी तहरीक आपने में सिद्दीकी वाला, शुरू हुआ इस पे उसी इतना सऊदी इजहार अरब तो में। किसी और नहीं वजीर आजम ने इससे पहले किया जितना इमरान खान साहब ने किस किया। तरह नहीं किया? आपको क्या पाकिस्तान की तारीख का पता है? मैंने आपको बताया कि कागल के अंदर हम कट रहे थे जब नवाज शरीफ छुट्टी के दिन गया था, और ये मामूली वाकया नहीं था जो भाई वो जंग बंद कराना। आपको मैंने बताया है कि हमने ऐसे ऐसे मौके पे अमेरिका के अंदर वो चीजें की और करवाई। ज़ियाउल हक की तकरीर आप कभी निकलवा के सुन ले, तो जिसको कहना चाहिए कि ऐसा किया कि उन्होंने कहा जी हमें आपसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। मुझे एक लफ्ज याद है, लियाकत अली खान की तकरीर में भी ये था कि हमें टेक्नोलॉजी दे, हमें आपसे मदद नहीं चाहिए। ये तल्लाकात होते हैं, इसके अंदर जो जहती होती है ये कुछ शख्सियत का नहीं होता। हम पाकिस्तान, आप देखिए वहां की किसी मीडिया ने कोई फ्रंट पेज पे जगह नहीं दी ट्विटर को। पाकिस्तान के अंदर एक हाइप है, उसकी कई वजूहत हैं, सिविल मिलिट्री और इमरान खान। आखिरी बात वो ये कि यही बातें जब गद्दारी की उम्र में आ रही थी, आज हमारा कौमी तो शख्स बन चुका है।